وہ آگے آپ بات کر رہے تھے وہ ریپ کے حوالے سے، تو وہ بھائی نے کہا کہ جی زنا جو ہے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، تو زنا بالجبر ہوتا ہے، وہ جو جسے آپ ریپ کہہ رہے ہیں اس کی سزا بھی یہی ہے؟ اوکے چلے میں آپ کو سوال کرتا ہوں، پراپر سوال اس کے لیے. ایک ان میرڈ شخص ہے، شادی شدہ نہیں ہے، وہ ایک لڑکی کا ریپ کرتا ہے، اسلامک شرع میں اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے میرا خیال ہے کہتے ہیں، یا سنسار ادھر ہی. کہتے ہیں. اب ایک لڑکا ہے جو کہ شادی شدہ ہے، وہ ریپ کرتا ہے کسی لڑکی کا، اس کی سزا کیا؟ سنسار. میرا مجھے بتائیں، ہاں ریپ تو ریپ ہے، چاہے شادی شدہ ہاں کرے جی چاہے نون شادی شدہ کرے. تو پھر مجھے یہ بتائیے، لڑکی جس کا ریپ ہوا ہے وہ تو ہوں وہیں کی وہیں رہی، چاہے شادی شدہ نے کیا چاہے نون شادی شدہ نے کیا ہے. تو نون شادی شدہ کو ریپ کرنے پہ 100 کوڑے، شادی شدہ کو ریپ کرنے کے اوپر سنسار، پتھر مار مار کے مار دینا. یہ دو سزائیں کیوں ہیں؟ ہوں کیونکہ دونوں کا لڑکی کے اوپر تو امپیکٹ ایک ہی ہے. ہوں. جی بتائیے. ختم، ٹاٹا بائے بائے. نہیں اس میں سمجھ یہ ہے یار کوئی رول ہوتا ہے، مطلب کہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ آگے کہہ رہے تھے اس لیے کہ جی رول اس وجہ سے ہے کہ یہ رول تھے ایڈلٹری کے. اسلام میں محمد نے ریپ کا رول ہی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا. تو آپ لوگوں نے ایڈلٹری کے رول جو ہیں وہ ریپ پہ انفورس کیے. دیٹس اٹ. بھائی سمجھ گئے ہمارے. اچھا نہیں، اسلام میں اس کی سزا مطلب واضح نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کہا ہے کہ کئی بندوں کو رجم کیا ہے ہاں نا، وہ رسول اللہ نے. ایڈلٹری میں رجم کیا نا، اور بس شادی شدہ تھے اس اچھا لیے رجم کیا. ٹھیک ہے. غور کرنا محمد علی بھائی، آپ ایک اچھے انسان ہیں، غور کرنا ان باتوں ہوں. پہ. نہیں اس میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے گا، چلیں اگر کسی بندے کو 100 کوڑے کی سزا ہے، زیادہ تر سننے میں تو یہی آیا ہے کہ وہ 100 کوڑے کھانے کے بعد وہ کنوارا بندہ بھی نہیں بچتا. نہیں تو زیادہ بچتا، پھر تر اس بندے میں کیا مر نہیں شریعت جاتے بچتا؟ میں مطلب ہی نہیں بنتا پھر. اگر تو 100 کوڑے کھانے کے بعد کوئی بچتا ہی نہیں ہے نا، تو پھر 100 کوڑوں کی سزا ہی نہیں ہیں. ہونی چاہیے تھی. پھر پتھر مار مار کے مار دینے کی سزا ہی ہونی چاہیے تھی. صحیح. پھر اسٹوننگ ٹل ڈیتھ کا لیکن مطلب ہی نہیں بنتا نا محمد علی بھائی. نہیں، لیکن اگر ٹھیک ہے ایک سزا اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ چلیں نان میرڈ کے لیے یہ ہے، ابھی مجھے تو نہیں کنفرم پتا کہ نان میرڈ کے لیے یہ بھائی ہے یا نہیں ہے، نان لیکن میرڈ قرآن کے آپ اندر ہے. میری اچھا. شریعہ اسلامیہ کا پارٹ 2 دیکھ لیں، میں نے اس میں سارا دکھایا ہوا ہوں. ہے. ایڈم سنگر اردو چینل پہ جائیں، شریعہ اسلامیہ کا ٹھیک ہے. پارٹ 2 دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا. لائف سٹریم ہے، اچھی خاصی بڑی ہے، بہت سارے مسلموں سے بات کی ہے. تو چلیں اگر اسلام فرض ریپ کریں اس میں میں. اور ایڈلٹری میں فرق ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو چلیں اس میں وہ ایک انہوں نے ٹرم ڈیفائن کی ہوئی ہے نا کہ آپ اتحاد سے بھی کام لے سکتے ہیں، تو چلیں اگر انہوں نے نہیں اس وقت کیا یا کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ، تو بندہ اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ اسے. کیا مطلب ہے تمہارا مس ہو گئی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریپ اتنی امپورٹنٹ پرفیکٹ چیز مس کیسے ریلیجن ہو گئی؟ میں مس ہو گئی. نہیں تو اس میں تو بتا دیا انہوں نے جو ہے اس کی 100 کوڑے سزا ہے یا رجم ہے. 100 کوڑے کیوں سزا ہے؟ میں کہتا ہوں کاٹ دو اس کا جس نے ریپ کی ہے. یہی چلیں آپ نے اگر کہہ دیا ایک ریلیجن میں ایک چیز ایک سزا ہے تو وہ ہے. ہی اب نہیں کوئی نا، بندہ اس پہ ڈس ایگری. یہی تو کہہ رہا ہوں، ہے ہی نہیں. آپ نے نہیں آپ ایڈلٹری خود کی سزا کو ریپ کی سزا بنایا ہے نہیں سزا. نہیں ایڈم صاحب ابھی آپ خود تو کہہ رہے ہیں اوکے کہ ہے اس میں جو نان میرڈ ہے اس کے لیے نہیں 100 ہے کوڑے ہے جو. بھائی، وہ ایڈلٹری کے رمزے میں دیتے ہیں نا. ہوں. بھائی دیکھو، جب اس نے سیکس کیا، چاہے زبردستی کیا چاہے بغیر زبردستی کیا، اس نے سیکس آؤٹ آف میرج کیا، تو سزا اسے ہوں. ایڈلٹری والی ملے گی. ریپ کی سزا ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو ریپ کی سزا. چلیں دیکھوں گا. اچھا ایک اور بات کرتا ہوں آپ سے. ایک لڑکی ہے، اس کا ریپ ہوں. ہوا ہے، صحیح ہے. وہ آ کے جج کو بتاتی ہے میرا ریپ ہوا ہے، ہوں. اس بندے نے میرا ریپ کیا. ہوں. تو بندہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ریپ نہیں کیا. ٹھیک ہے. پڑے گا اس لڑکی کو. اچھا نہیں وہ تو اگر وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ریپ ہوا ہے تو وہ تو پھر جج فیصلہ کرے گا نا کہ کون ان دونوں میں سے سچ بول رہا ہے، کچھ ثبوت وغیرہ یا شواہد دیکھے گا. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا کرنا پڑے گا اسلامک شرع کے مطابق؟ جس نے کہا ہے کہ ریپ میرا ہوا ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہوا ہے. جو کہہ رہا نہیں کیا میں نے، وہ اسے بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے نہیں کیا. کیسے ثابت کرے گی؟ کیسے ثابت کرے گی؟
کیا چاہیے اس کے لیے؟ نہیں وہ اب اس کا جن حالات میں ریپ ہوا ہے، فرض کریں اس کا ریپ ہوا ہے، وہ پھر بتائے گی کہ اس وقت یہ بندہ آیا تھا، اس نے ریپ کیا تھا، اس وقت گیا، کوئی بندہ کوئی دیکھے گا، کوئی ثبوت کوئی ہوگا تو وہ تو نہیں کسی بھی ریپ عدالت میں اگر ریپ اکیلے میں کرتا ہے آدمی؟ ہاں سوری نہیں پلیز سہیل بھائی. میری بات سنیں، اکیلے میں ہی کرتا ہے، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح تو آپ کے جو دوسری عدالتیں ہیں جدھر ثبوت نہیں ملتے ہیں گناہ گار بھی چھوڑ جاتے ہیں. ثبوت تو کوئی ہوگا تو پھر وہ کوئی بندہ اگلا کہے گا نا، مانے گا کہ ٹھیک ہے اس نے ریپ کیا، ظاہر ہے اگلے بندے کو بھی مارنا باقی ہے، اس جو کو بھی پنشمنٹ. محمد علی، باقی جو کانسٹیٹیوشن اور لاز ہوتے ہیں اس میں جو اسلام نے جیسی شرط بتائی ہے نا ویسی شرطیں نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ ایمپل مطلب دوسرے آپشنز ہے جس کی بنیاد پہ ریپ ثابت ہو سکتا ہے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے. باقی بہت سارے اس میں ثبوت اکٹھا ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ریپ ثابت ہو سکتا ہے. کیا اسلام نے جو کہ ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے، کمپلیٹ لا ہے، کیا اس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہے؟ کیا صرف ایک ہی چیز بتائی ہے کہ 4 گواہ ہونا چاہیے؟ 4 گواہ تو زیادہ تر یہی سنا ہے کہ 4 گواہ ہوں تو، لیکن 4 گواہوں کا مطلب یہ ہے اگر کوئی 4 بندے گواہ ہیں تو پھر تو بات کنفرم ہو گئی. اگر 4 بندے گواہ نہیں ہیں تو پھر ثبوتوں کو دیکھا جائے گا. کھوتے listen to this, I'm sorry to use this language, لیکن آپ کتنی سلی بات کر رہے ہو. اگر 4 لوگ کسی لڑکی کا ریپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تمہارا خیال ہے کہ 4 لوگ اسے روکیں گے نہیں روکیں گے، یا وہ پورن دیکھیں گے؟ نہیں روکیں گے. روکیں گے. تو اس کا مطلب ہے اصل میں جو 4 گواہ ہیں یہ اصل میں ایڈلٹری کے لیے ہیں، ریپ کے لیے نہیں ہے. لیکن چونکہ ریپ کا کوئی قانون ہی نہیں ہے تو سیم قانون جو کہ ایڈلٹری کے لیے ہیں، زنا کے لیے ہیں، وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں. اسلام نے بتایا ہی نہیں اس کا قانون. دس از ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از. سوچو محمد علی بھائی، سوچو. اور وہ جو لڑکی ہے اگر وہ 4 گواہ اس کو پروڈیوس نہ کر سکی اور وہ لڑکے نے کہہ دیا میں نے نہیں کیا اور وہ پروڈیوس نہ کر سکی تو اس لڑکی کو 40 کوڑے پڑیں گے. کس وجہ سے؟ کہ اس نے ایک شریف انسان کے اوپر الزام لگایا. تو ایک اس لڑکی کا ریپ ہوا پلس اب اسے 40 کوڑے بھی پڑ رہے ہیں. اس لیے جہاں پہ اسلامک شرع ہے وہاں پہ کبھی آپ کو لڑکی کسی دوسرے کے اوپر ریپ کا الزام لگاتے ہوئے ثابت دکھائی ہی نہیں دے گی. وہ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گی کہ چلو ریپ تو اب ہو گیا ہے، ذلیل تو ہم ہو گئی ہیں، اب پبلکلی ہمیں 40 کوڑے نہ پڑے کیونکہ ہم نے 4 گواہوں کے سامنے ریپ نہیں ہوا ہمارا. دس از ہاؤ اسٹوپڈ اسلامک لا از. اتنا اسٹوپڈ اسلامک لا ہے. شریعہ اسلامیہ کی پارٹ 2 جا کے دیکھیں میرے چینل پہ، آپ کو پتہ لگے، سارے ریفرنسز دیے ہیں. اچھا تو یہ کن ملکوں میں لاگو ہے؟ ایک منٹ محمد علی بھائی، ایک منٹ. ایڈن صاحب، آپ نے جو یہ والی مثال دی ہے نا کہ بھائی 4 لوگ دیکھیں گے یا روکیں گے، بھائی سلوٹ ہے آپ کو فار دس ایگزامپل. اس پہ کوئی، میرے کو نہیں لگتا کوئی بھی آپ کو اس پہ کوئی بیٹر کاؤنٹر آرگومنٹ دے سکتا ہے. ہاں بھائی محمد علی بھائی، آپ کی بات رکھیں. آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کن ملکوں میں اسلامی قانون جو ہے یہ اپنا اسلامی شریعہ نافذ ہے؟ مجھے تو نہیں ہے پتا، چلے آپ کو تو پتا ہوگا. اسلامک شریعہ آؤٹ ڈیٹڈ ہر ہے، اس ملک وجہ سے سے نہیں ہے. آہستہ آہستہ اتار دی گئی. ایجپٹ میں سب سے اینڈ تک یہ رہی ہے، لیکن 1950-60s میں یہ ایجپٹ سے بھی اتار دی گئی کیونکہ جو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ چلنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشن اس ٹائپ کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس قسم کے لاز کو ریموو کرا. اسلام میں چینج نہیں ہوا. ان ملکوں کو انٹرنیشنل تجارت کرنے کے لیے اپنے لاز کو چینج کرنا پڑا کافروں کی وجہ سے. اگر ہم کافر نہ ہوں تو یہ آج بھی ہو. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا ابھی کسی ملک میں ہے فی الحال؟ ایجپٹ میں بھی نہیں ہے، مطلب کسی میں بھی نہیں ایجپٹ میں ہے، ہے نا، سعودی میں بھی نہیں؟ ایجپٹ میں ہے، لیکن وہ کس طریقے اچھا سے لیتے ہیں؟ وہ اس وقت کافروں کے لا کو ایکسپٹ کر کے تو ریپ کی سزا دیتے ہیں. اسلامک نہیں دے رہے. صحیح. جب آپ لوگ اسٹرانگ ہو جاؤ گے آپ دوبارہ شروع کر لو گے. لیکن ایڈم صاحب، لیکن ان کے باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے لاز کدھر بھی نہیں ہو کیونکہ اٹس آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ اٹس ناٹ فل پروف. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے اچھے آدمی ہے یہ تو. محمد علی بھائی اچھے انسان ہے، سمجھ آ رہا ہے ان کو. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، آؤٹ ڈیٹڈ تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے تھینک کہ آؤٹ یو ڈیٹڈ ہے.
तो खत्म ना फिर इस्लाम लेकिन में क्यों है? आउटडेटेड सिस्टम को, आउटडेटेड कानून को, आउटडेटेड रिलीजन को क्यों मान रहे? जब ये आउटडेटेड आप खुद मान गए। थैंक यू सो वेरी मच। आप एक अच्छे, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंसान है, क्योंकि आपकी बातों से ही समझ में आ जा रहा है क्यों मान रहे हो आउटडेटेड रिलीजन को। नहीं, लेकिन उसमें ये है कि ठीक है, मतलब उसमें ये चीज आउटडेटेड है, इसकी पनिशमेंट सही तरह से वाज़िया नहीं है, लेकिन पनिशमेंट इसकी है, कुछ चीजें उसमें हमें नहीं अपना किसी हद तक तो है नहीं ही। नहीं है ना। बाय द वे, आपका ख्याल है अल्लाह को नहीं पता था कि लोगों के रेप होंगे? मेरे ख्याल में तो उस दौर में भी होते होंगे, ये तो तो फिर अल्लाह शुरू को से ही जब भी। उसका कानून क्यों नहीं दिया? वैसे आप कह रहे हैं कि कानून नहीं है, मैं देखूंगा, मेरे ख्याल में कोई ना कोई होगा जरूर इस पे भी। अब देखा ना, अब आ गया आप, ओ कोई ना कोई होगा। सर देखिए, होगा कोई चीज नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पूरी स्ट्रीम की 8 घंटे लोगों से डिबेट्स की हैं, एक भी बंदा नहीं दे सका। उसके बाद मैंने शरिया का पार्ट 3 किया, किसी ने आके मुझे नहीं कहा नहीं मैंने पार्ट 2 के ऊपर तुमसे बात करनी है। नहीं है, अच्छा, शरिया इस्लामिया के इसमें अंदर नहीं है। इस इनका ये डाउट भी मैं इस तरीके से क्लियर करूंगा, अगर थोड़ा समझदार रहेंगे मोहम्मद अली भाई। जिस हम्म। तरीके से हर एक मुसलमान को ये पता होता है कि आपने अगर जिना किया है और आप शादीशुदा है तो आपको संसार किया जाएगा, रजम किया जाएगा। अगर रेप का भी होता तो वो आपको पता होता और सारे मुसलमान को होता। आपको नहीं पता है, और इतनी कॉमन चीज का, दैट मीन्स के नहीं है, इस वजह से नहीं पता आपको। वरना जैसे जिना का हम्म। पता है वैसा आपको इसको पता होता। सोचो इस बात पे। नहीं, हाँ, इसमें एक चीज तो है, अगर डिफरेंट होता, जिस तरह ये शादीशुदा गैर शादीशुदा का सबको पता है, तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे को होता है, तो इसका भी होता इल्म, कभी सुना नहीं थैंक है यू। वैसे। एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं है। अच्छा, इसमें जिस तरह मतलब आप ये आपकी मैंने वीडियो दो देखी है जिसमें आपने बताया कि पहले आप इसकी वो प्रचार भी करते थे इसका, इस्लाम का। तो अभी ये मैं देख रहा हूँ कि चलें, जिस तरह हुजूर को नबूवत भी मिली है कोई तकरीबन 40 साल बाद, 40 साल बंदा काफी रिसर्च भी कर लेता है, इधर उधर की चीजों को जान भी लेता है, फिर इवेंट्स के हिसाब से जो है वो आयात उतरती हैं, जंगे बदर में कोई आ गई है, मतलब उस हवाले से कि चलें अब आप लोगों को ये तरीका कार इख्तियार करना है आगे से, इसके बाद ये तरीका कार इख्तियार करना है। तो अब जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है या और बहुत ज्यादा स्कॉलर हैं, ये चीजें मतलब कि अगर मेरे दिमाग में डाउट पैदा करती हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि यार ये बंदों ने इतनी रिसर्च की है, इतना इस्लाम को पढ़ा है, ऐसा और मतलब फिर भी वो इस पे कायम है। ऐसा इंजीनियर मोहम्मद अली नहीं, मिर्जा मेरा की नहीं। 2 टके की बात नहीं है। उसको जितने भी पैसे आ रहे हैं वो यहीं से तो कमा रहा है। उसके पास कौन सी और जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके पास? अगर वो आज छोड़ दे इस्लाम को, उसको एक तो कुत्ते की तरह रोन देंगे, नंबर 1। मार नंबर 2, देंगे पैसा भी भाई, नहीं आएगा। एडम मार देंगे। पैसा भी सिचुएशन भी खत्म। देखो ना उसकी मोहम्मद अली भाई। सिचुएशन तो देखो, क्या हम्म। आपको लगता है कि मोहम्मद अली बोल सकता है भी कि उसने इस्लाम छोड़ दिया? अभी उसने 2 दूसरे बातें की दिन थी। जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, अभी उसने 2 बातें की थी कि मोहम्मद को मौत आ गई, और उसने एक और बात की थी जिसकी बेस के ऊपर लोग उसके एकेडमी के नीचे आके प्लास्टिक के बम्बू दिखा रहे थे कि एक तेरी बहन के पीछे देंगे, एक तेरी माँ में देंगे और एक तेरे में देंगे। वीडियो नहीं देखी आपने? पाकिस्तान में देखी है ना? नहीं, मैंने वो नहीं, वो वाली वीडियो तो नहीं देखी है, लेकिन मुझे पता है कि फतवा वगैरह लगा हुआ गुस्ताखी पे तो इस पे। फिर क्या कहा उसने? कुछ गलत तो नहीं कहा? मोहम्मद मर गया, उसने क्या मर गया? बुखारी की हदीस में लगा हुआ है मोहम्मद मर चुका है। तो भाई हम्म। अब उस टाइप का बंदा, आपका क्या ख्याल है कि कह सकता है? नहीं कह सकता। इज्जत भी खत्म हो जाएगी, जान भी चली जाएगी। हम्म। लेकिन मैंने उनके इससे पहले भी काफी ज्यादा लेक्चर्स वगैरह सुने हुए हैं एकेडमी में। मैं उनकी गया तो नहीं, लेकिन मैं एक दो दफा गया भी था जाने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल सका। ला हासिल तो बहस कर रहे हैं। अगर कोई हम्म, रेफरेंस कोई आप सपोर्ट इस्लाम की सपोर्ट में ला सकते हैं, दे मैं बात कर लेता हूँ। नहीं भाई को, एडम साहब भाई को बहुत सारी चीजें ऐसी इलॉजिकल लग रही है, इनकी बातों से लग रहा है।
تو کیا وجہ ہے پھر اس میں ٹکے رہنے کا؟ اس میں یہی سمجھ لیں تھوڑی بہت جو انجینئر صاحب کی مجبوری ہے وہی سمجھ لیں. ارے واہ، تو ہم تھوڑی نہ بول رہے کہ آپ تو ویسے انجینئر صاحب کی طرح فیمس تو نہیں ہے، اور نہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے کہ جا کے ڈھول بجاؤ سب جگہ، میں نے چھوڑ دیا مجھے ویسے مطلب اگر پاکستان میں یہاں انڈیا میں اگر بات کی جائے، ہاں سنو نا جتنے بھی محمد علی بھائی، مسلمان ہیں پاکستان یا انڈیا میں، جتنے بھی مسلمان ہیں یا جتنے بھی لوگ ورلڈ وائڈ ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہر بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں پنجاب میں رہتا ہوں تو یہاں پہ لوگ پنجابی کلچر کو فالو کرتے ہیں، اس حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہر بندہ تو شریعہ لا یا ان چیزوں پہ نہیں پڑا ہوا. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے محمد علی بھائی، وہ ایک الگ چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ریلیجن کی وجہ سے کئی سارے لوگ دماغی اپنگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہمارا چینل کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی کچھ بھائی جو آ کے بات کر رہے تھے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اس ریلیجن کی بنیاد پہ ایک انسان ریشنلٹی، لاجیکل تھنکنگ سب ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو جب نکلیں گے تو جنریشن آگے ان کی درست ہوگی نا. آپ سے سیدھا یہ، آپ انجینئر مرزا اتنے فیمس ہے، نہ آپ کا ادھر چہرہ ہے نہ آپ کا اوریجنل نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ آج جو 7,000 لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اس کو 2-3 لاکھ لوگ اور آگے بھی دیکھیں گے، اگر آج آپ کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں یہ لاجیکل ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی شکل نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے کئی سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی دیکھو یہ بھائی اتنا فالو کرتا تھا، انجینئر مرزا کو سن رہا تھا، لیکن اس کو بھی لاجیکل لگ رہا ہے تو یہ نکل گیا، تو ہم کیوں رہے پھر. سو یو کین بی این انسپریشن فار مینی پیپل. نہیں ٹھیک ہے، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ظاہرہ کچھ دیکھوں گا پھر دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے کوئی نہیں، تھینک یو سو ویری مچ محمد علی بھائی. نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو یا تو چھوڑ دینا یا تو ایک دم پکے ہونا، بیچ میں رہ کے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں رہنے والوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، فی السلم کافہ. آپ جیسے لوگوں کا ٹھیک ہے. اسلام میں ہاں کوئی کام نہیں ہے، کوئی آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے، فی السلم کافہ جو اللہ کی آیت ہے اس پہ آپ کا عمل نہیں ہے، تو آدھا ادھورا رہ کے بھی ویسے بھی آپ مسلمان نہیں ہیں. تو نیکسٹ ٹائم یا تو پورے بن کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے، پھر اس پہ ہم بحث کریں گے، تو آ کے بول دیں ہاں بھائی میرے کو سمجھ میں آ گیا، میں نکل گیا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک چلیے ہے. بہت آئی تھنک یہ ایڈم والی وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دس گائی کہ Oh yes, انہوں نے ہاں زیادہ کوئی جلیبی ولیبی نہیں بنائی، جو illogical ہے انہوں نے مانا ہے. definitely, definitely. ساحل بھیا، برہم بھائی کچھ بول رہے تھے. ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ بنا دیجیے، اگر کوئی نان مومن جڑا ہو تو میں کمپیوٹر آئی ڈی سے جوائن کر لوں. اور آئی آر ایف کا کوئی نہیں ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ ذاکر نائک کے اتنے لوگ تھے، جب بھی آپ بس میں چڑھی اب یہی سارے دیکھیے ریفرنسز دکھائے جاتے تھے. آئی آر ایف کا ایک سب، بھی نہیں ہے یہاں پہ. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو سب سن رہے ابھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ کوئی آئے گا بات کرے گا تو مشکل نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی. ایک سیکنڈ دیجیے گا بس. ہندو سناتنی بھائی کہہ رہے ساحل نے سب کی نیندر چوری کی تو اب کیا کٹے گا. میرا کچھ مت کاٹو بھائی، گوٹی آلریڈی کٹا گوٹی ہوا ہے. گوٹی گوٹی گوٹی. کٹے گی، گوٹی. ارے مومن کی جلیبیا بھائی بھی ہے، کہہ رہے ہیں بھائی ہی وانٹ ٹو کم آؤٹ آف فرام دس میس ہیلپ ہم. ہاں مومن کی جلیبیا بھائی ہم سمجھ گئے تھے، اسی وجہ سے دیکھیے کہ ان سے بعد میں یہ چیز نکلی کہ ہاں کئی ساری چیزیں ہیں لاجیکل، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ نکل جائیں گے. اگر نہیں بھی آئے تو 110% مجھے کنفرم ہے کہ وہ نہیں رہیں گے اس میں. اچھا ساحل محمد بھائی، علی بھائی مرزا کے اوپر جو اٹیک تھا وہ دکھاؤں ذرا. ہاں بتاؤ نا. یہ یار ذرا تھوڑا سا ساحل بھی انٹیمیٹ کر دیں، تھوڑے سے غلط الفاظ ہیں اس ویڈیو کے اندر، تو اچھا لیڈیز کو. بھائی لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ماں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں، تھوڑے دیر کے لیے آپ لوگ میوٹ کر لیں، یا باقی لوگ جو فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میوٹ کر لیں یا پھر اپنا ہیڈ فون چلا لے، کیونکہ ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے انجینئر مرزا جن کے کروڑوں میں فالوورز ہے،
कुछ अल्फाज उनके मुंह से निकले थे जिसकी बुनियाद पे किस तरीके से उनके साथ उनके लिए बातें कही जा रही है ये आपको दिखाया जाएगा. आप लोग थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि हेडफोन लगा ले थोड़ी देर के लिए. जी एडम साहब और दिखाइए. बिल्कुल ये सर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. लाइट नहीं है ज़्यादा, इस वक्त हम JLM अकेडमी के बाहर खड़े हुए हैं और ये उसका यामा खड़ा हुआ है मिर्ज़ा का पीछे, वो दिखाओ, वो देखे पीछे मिर्ज़ा का यामा खड़ा हुआ है वो, और ऊपर मिर्ज़ा अपनी भैन यू आ रहा है. तो इसने बात की थी अंबिया के बारे में, वो कोई अपना पेशाब नहीं रोक सकता ये वो. तो ये देखें, ये मैं 3 लाया हूँ, ये मैं मिर्ज़ा की एक बेटी में दूंगा उसका पेशाब बंद करने के लिए, ये उसकी माँ को दूंगा उसका पेशाब बंद करने के लिए, और ये उसकी बीवी की दूंगा उसकी टट्टी बंद करने के लिए. तो ये दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ. अरे अरे एडम एडम एक ये मिनट देखो पॉज जी, करो, एक मिनट ये पॉज देखो, करो. ये जामा खड़ा हुआ है एडम एक मिनट वो पॉज देखो करो. सामने. जी सर. थोड़ा वो जो दूसरा वाला बंदा है उसको लेके आओ. मैं लेके आता हूं सर. भाई ये बंदा शायद अपनी स्ट्रीम में आ चुका है एक दिखाओ बार. जरा. ये वाला ये वाला ये. हाँ ये जो बोल नहीं रहा, जो नहीं बोल रहा है ना, वो वाला. ये ऐसा लग रहा है मुझे कि ये आ चुका है अपने चैनल पे. शायद आ भी खैर चुका तुम हूं. हाँ वीडियो आगे बढ़ा दो. लेकिन साहिल आप देखो कि मिर्जा ने एक बात की थी और बड़ी मुनासिब बात की थी, कोई गलत बात नहीं की थी, लेकिन इनकी कितनी हटी है कि यार बेटी माँ तक क्यों पहुंच रहे हो यार, बेटी माँ बीवी तक क्यों पहुंच रहे हो, मिर्जा को गाली निकाल लो यार. सुने, दिखाओ दिखाओ. ये देखो जी, ये देखो, ये जामा खड़ा हुआ है बहन के लौड़े का, वो देखो सामने, वो सामने जामा खड़ा हुआ है. और ये वो मिर्जा साहब, आपकी माँ की फूदी में लन इल्मी इख्तलाफ, तेरी भैन दी कस मिर्दे. नूरानी चेहरे वाले दोनों. लाइक थिंक अबाउट इट यार, इल्मी इख्तलाफ या जो भी इख्तलाफ डज नॉट मैटर, लाइक लुक एट देयर लैंग्वेज मैन. और दाढ़ियां रखी हुई है, सर पे टोपियां ली हुई हैं, और 3 वो प्लास्टिक के बम्बू लेके आए हैं यार. वो बम्बू नहीं है, वो यार मेरे ख्याल से प्लास्टिक की पेंसिल विंसिल है लगता है, नकली वाली पेंसिल रखने का बॉक्स है वो. दिखाओ जरा. पेंसिल बॉक्स है. हाँ दोबारा देख लेते हैं, वो वहां पे पॉज करते हैं. अस्सलाम ये वालेकुम स्टेशनरी में वरहमतुल्लाहि मिलता है ऐसा. वबरकातुहू. लाइट नहीं है ज़्यादा, इस वक्त हम JLM अकेडमी के बाहर खड़े हुए हैं और ये उसका यामा खड़ा हुआ है मिर्ज़ा का पीछे, वो दिखाओ, वो देखे पीछे मिर्ज़ा का यामा खड़ा हुआ है वो, और ऊपर मिर्ज़ा अपनी भैन यू आ रहा है. तो इसने बात की थी अंबिया के बारे में, वो कोई अपना पेशाब नहीं रोक सकता ये वो. तो ये देखें, ये मैं 3 लाया हूँ. हाँ ये देखो. हाँ ये स्टेशनरी की दुकानों में ये बच्चे लोग को पेंसिल और वो पेन वेन रखने का इस तरीके से पेंसिल बॉक्स मिलता नुमा चीज है यार. सीरियसली यार, कितना इन लोगों के पास फालतू टाइम है, और ये यानी कितनी क्या किस किस है. घर से अपने बच्चे लोग का बॉक्स उठा के लाया हो. लाइक सीरियसली यार. सॉरी क्या टू है? ऑल द लेडीज एंड फैमिलीज यार, लेकिन ये दिखाना इसलिए था, बहुत जरूरी था कि वो जो बंदा जो मिर्जा को इतना एक्सेप्ट कर रहा था, यानी खुद सोचें कि मिर्जा ने कोई बात की और मिर्जा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमारे लाइन पे आ रहा है. साहिल मैं आपको बताऊं, जो हाँ जितना पढ़ना शुरू हो जाता है और देखना शुरू हो जाता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइन पे आ जाता है. उसने बहुत चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली हैं, ठीक है. 6 बातों के ऊपर उसने रिबटल वीडियो बनाई थी अपनी मिर्जा ने, ठीक है. वो मैंने देखी थी, एक्सप्लिसिटली देखी थी. मैं मिर्जा के चैनल को फॉलो करता हूँ एक्सप्लिसिटली, तभी तो मैं मिर्जा को चैलेंज करता हूँ हमेशा. और क्योंकि मिर्जा को मैं चैलेंज इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो मिर्जा को बहुत फॉलो करता है. they follow Mirza, not Dr. Tariq Masood. They don't follow Tariq Masood. They don't follow Tariq Jamil. They follow Mirza. क्योंकि मिर्जा थोड़े से जो है ना पढ़े लिखे लोगों वाली बातें करता है, थोड़ा सा उसका स्टाइल जो है वो पढ़े लिखे लोगों वाला है. तो जो एजुकेटेड तबका है ना वो उसको बहुत फॉलो करता है ना. इमेजिन कि बल्कि उसने सॉरी जी एडम सॉरी बल्कि एडम मैं कहता हूं कि मिर्जा ने अहले हदीसों की आवाम में से कई सारे लोगों को अपने तरफ खींचा है. बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. और कट्टरपंथी थोड़ी सी रिड्यूस भी किया उसने, किसी हद तक उसने हमारा काम किया है कि यार ये चीज जो है ना डिसेंटेसाइज कर दी जाए. मोहम्मद मर गया यार, मर गया, डिसेंटेसाइज करो यार, क्या मसला है, ही इज डेड. और ये चीज उसने कई दफा कहा है. फिर उसने कुरान की तफसीर में, कुरान की एक आयत की तफसीर में उसने बोला था कि वहां के मुशरिक कहते थे मोहम्मद को ये तो छोकरा वोकरा है, ठीक है. तो इसके ऊपर ब्लास्फेमी का फतवा लगा था कि इसने मोहम्मद को छोकरा कैसे बोल दिया. अब
اب اردو لینگویج کے اندر چھوکرا چھوکرا چھ واو کاف رے یہ چھوکرے کا لفظ ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے لڑکا, لا ابالی کم عمر لڑکا, اس کو کہتے ہیں چھوکرا. لیکن obviously it's a street lingo as well, but یہ ایک ڈکشنری ورڈ ہے, یہ ایک ڈکشنری ورڈ ہے, ایک اردو ڈکشنری کا ورڈ ہے چھوکرا. اور اس نے بعد میں ڈکشنری دکھائی تھی, اس نے کہا تھا وہاں کے لوگ بول رہے ہیں کہ لا ابالی لڑکا, اب آپ عزت میں لا ابالی لڑکا کہہ دو یا لفظ چھوکرا کہہ دو, تو وہاں کے کفار مکہ محمد کو عزت والا لفظ نہیں دے رہے ہوں گے, وہ اس کو چھوکرا ہی کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اٹس اے ویری ویلڈ تھنگ جو اس نے بولی ہے. تو لیکن اس کے اوپر بلاسفیمی کے فتوے لگے ہیں اس چیز کے اوپر, یہ جو ٹھلے آئے ہیں کس وجہ سے آیا یہ لے کے پینسل باکس. سو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سارے لفظوں کو ڈی سینسٹائز کر رہا ہے, اینڈ دس از گڈ. اور میرے کو ایسا لگ رہا ہے ایڈم, اگر یہ بات ہے تو اس کو اگر پاکستان سے باہر جانے کا موقع مل گیا اور کدھر دوسری جگہ سٹیزن شپ مل گئی اس کو اور اس کے گھر والوں کو, تو پھر وہ تو ان پبلک بھی بول دے کہ بھائی میں نے چھوڑ دیا. پراببلی لیکن اچھا obviously یار کسی نے صاحب ایک جو عزت ہے نا یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. لائک ہر کوئی آ رہا ہے قدموں میں بیٹھ رہا ہے, ہمیں تو آ کے ٹینٹا کر کے بول دیتے ہیں نا, ریبٹل دے رہے ہوتے ہیں. مرزا نے جو کہہ دیا ریبٹل تو نہیں جانا ہے, اس کا ریبٹل ہے جی حضرت اگر اس کا یہ سوال ہو تو اس سے تو ایسے انہوں نے بولنا ہے. تو وہ جو لیول آف ریسپیکٹ عزت ہے نا, میرا مطلب ہے آپ 2 وقت کی روٹی کھاؤ نا, لیکن آپ کو 5000 لوگ اس طرح سے عزت دے رہے ہو نا, جہاں سے آپ گزرے ہیں آپ کے قدموں میں گر جائیں نا, ساحل وہ چیز نکلنے نہیں دیتی آپ کو. صحیح بات ہے, وہ چیز نہیں نکلنے دیتی. پیسہ پھر بھی آتا جاتا ہے, آنے جانے شے ہے, لیکن یہ والا ریسپیکٹ کا لیول ہے نا کہ جہاں پہ آپ نے قدم رکھا وہاں پہ 4 بندے ہاتھ رکھ دیں نا, دس از سیپریٹ.